وسطی ضلع گاندربل کے دارالعلوم فاطمۃ الزہرا وسن کنگن میں آج علماء نے 27 طالبات کی دستار بندی کی۔ مفتی محمد ایوب صاحب کی صدارت میں منعقدہ جلسے دستار بندی میں کئی خاص علماء کرام نے بھی خطاب کیا۔ مفتی محمد ایوب صاحب نے خطاب کے دوران کہا کہ مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں اور ان کے والدین مبارکباد کی مستحق ہیں، کیونکہ یہ بچیاں عام طور پر دنیاوی سرمایہ حاصل کرنے کی استعداد بہت کم رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر میں یہ اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھاتے ہیں۔ مدرسے میں حفظ کرنے والی طالبات کے والدین اور اہل خانہ بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس دوران ایک طلبہ کے والد نے کہا کہ آج کے دور میں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ مدرسہ فاطمۃ الزہرا کے ناظم مولانا ریاض احمد شاہ نے بھی جلسے سے خطاب کیا اور جلسے میں شریک لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ جلسے کے بعد مدرسے میں خصوصی دعائوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ یک روزہ سالانہ سیرتی جلسے میں قاضی محمد عمران، غازی حسین مکی، حافظ عادل صدیقی اور کئی دیگر علماء کرام کے علاوہ علاقے کے سینکڑوں افراد موجود رہے۔ پیشے ویلی آن لائن کے لیے حارث بشیر کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ کارگل دراز کا رہنے والا ہوں۔ تو ہماری جو بچیاں پڑھتی تھیں، 2 بچیاں پڑھتی تھی سکون مدرسے میں فاطمہ الزہرا میں، تو ایک بچی کو کم سے کم 9 سال ہو گئے جو آج دستار بندی ہو گئی۔ دوسری بچی یہاں سے ہم نے عالمہ کر کے نکالا تھا پہلے ہی، تو یہاں انتظام اچھا تھا، مدرسے میں بڑا انتظام بھی اچھا تھا، یہاں پڑھائی بھی اچھی ہوتی تھی۔ وہ میٹرک پاس کر کے تھی، آتے جاتے تھے تو یہاں یہ ہم بچوں کا ہم پوچھتے تھے کیسے چل رہا ہے، تو یہ بچہ بھی خوش تھی بڑی کہ انتظام اچھا ہے ان کا، تو اسٹرکٹ مطلب اچھا انتظام تھا۔ جیسے مطلب لڑکیوں کے لیے ملنے جلنے کے لیے صرف والد صاحب کو ہی ملنے کا اجازت تھا، باقی کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہاں کا مطلب نظام اچھا تھا۔ ہمارے میٹرک پاس ہو گئے تو ہمیں شوق ہو گیا کہ بچے کو عالمہ بنانے کا، تو بڑی بچی کو ہم نے عالمہ بنانے کا شوق ہو گیا تو بڑی بچی کو ادھر مدرسے میں لگایا۔ پھر اس کے بعد چھوٹی لڑکی 8ویں میں پڑھتی تھی، 8ویں وہ تعلیم چھوڑ کر ہم نے عربی پڑھنے کے لیے ادھر بھیجا، وہ بھی عالمہ بن گئی۔ اس سے پہلے مطلب ہم نے نکالا تھا، یہ بچی تو آج فاضل بن گئی، فاضلہ۔ میرے جناب 7 بچے، 3 لڑکے 4 لڑکیاں، 4 میں سے مطلب 2 کو عالم بنانے کا شوق ہو گیا، تو لڑکے کو ایک کو بھی ہم نے حافظ کرنے کا شوق تھا، تو اس 13 پر حافظ کر کے دارالعلوم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہ جو کام ہے یہ دین کا کام ہے، اور یہ دین کا کام صرف یعنی مسلمانوں ہی سے چلتا ہے۔ مسلمان جو ہر قسم کے لوگ یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان کو صدقہ بھی دینا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے اور عشر بھی دینا ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو فاطمۃ الزہرا یا جتنے بھی ادارے ہیں یہ چل رہے ہیں عوام کے تعاون سے، صرف اور صرف عوام کے تعاون سے، اور انہیں 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ لاکھ روپیہ جمع کر کے اور ان بچوں کی انہیں کفالت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، معلومات کا جو انہیں تنخواہ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اسی میں سے، باقی اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کا، صرف توکل تو اللہ اور اللہ کے بندوں سے لے کر اور ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، سب کچھ بس ایسا ہی چلتا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مختلف تعداد تھی، یعنی آج جو تعداد ہے وہ 200 ہے، اور اس سے پہلے جو تعداد تھا یعنی کرونا سے پہلے وہ 350 تھا، اور 350 تو پھر وہ چھٹیاں ہوگی، چھٹیوں کے بعد اب جو نیا یعنی تعلیمی نظام شروع ہوا ہے، نیا تعلیمی نظام شروع ہوتے ہی کہ 200 بچیوں کا آج یہاں یعنی تعلیم ہو رہی ہے، 200 بچیوں کا پورے وادی سے، یعنی میں کہتا ہوں کہ مان لیجئے یہاں لداخ سے لیہ کرگل دراس
सोपोर, कुपवाड़ा, बारामूला, इस्लामाबाद, शोपियान वगैरह पूरे श्रीनगर से, गांधरबल से, पूरी वादी से यहाँ बच्चे आते हैं और तालीम हासिल करते हैं। बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि दीनी तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी कि जितना इंसान के लिए खाना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा दीनी तालीम ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ईमान की मेहनत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा कुरान की तालीम ज़रूरी है, क्योंकि हमारा रूह है, हमारा रूह कुरान है, हमारा रूह कुरान है, हमारा सब कुछ कुरान है। अगर हम ज़िंदा है तो कुरान से ज़िंदा है, अगर हम ज़िंदा है तो हदीस से ज़िंदा है, अगर हम ज़िंदा है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत से ज़िंदा है। मज़ीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।